اگرچہ یہ کلپ پہلے بھی بڑی دفعہ بڑے لوگوں نے اس کو وائرل کیا ہے، لیکن آج ذرا اور انداز سے آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی، اب آؤ میدان میں، تم نے ترازو الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، تمہیں اگر وہاں طرف ہے تو یہاں طرف کیوں نہیں ہے؟ تمہارے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے؟ اگر خطا اجتہادی توہین ہے، خطا کا لفظ بولنا گستاخی ہے، تو بیان کریں آپ سے بڑھ کر اب گستاخ کون ہوگا؟ گستاخی صرف وہ نہیں ہوتی جس کو عوامی ماحول بنا کر گستاخی کا رنگ دیا جائے، اپنے حواریوں کے سامنے بڑھ کے مارنا، گالیوں کی ڈکشنریاں کھولنا، ان چیزوں کو ایک طرف رکھیں، ثابت کریں کہ اگر خطا اجتہادی گستاخی ہے تو پھر ان گالیوں کا رخ کدھر جائے گا؟ آپ نے تو واضح کیا ابدا کی تفسیر کے اندر کہ کوئی شخص بھی قیامت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا کا نامناسب لفظ نہ بولے۔ شاہ صاحب آپ نے بول دیا ہے، اب آپ کے بارے میں کیا کہیں؟ تیرے اس طریقے فراڈ کو میں نے ساقی بالکل سمجھ سکا، جو یہاں پیو تو حلال ہے، جو وہاں پیو تو حرام ہے۔ اگر یہ وہاں گستاخی ہے تو یہاں بھی گستاخی ہے، اور ان سارے پیروں ملاؤں کو بھی میری دعوت ہے، تم صرف عوامی ماحول میں گستاخی سمجھتے ہو، تمہارے اعتقاد کے مطابق اگر گستاخی ہے تو تمہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تڑپ کیوں نہیں آتی؟ تمہارے جگرے پھٹ کیوں نہیں جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کبر الاصاغر بموت الاکابر، والصلاة والسلام على سید الانبیاء المعصومین وعلى آلہ واصحابہ المحفوظین۔ حضرات گرامی، قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب کی بارگاہ میں ہم نے ان کے مخالطوں کے جواب میں چند گزارشات پیش کی تھی، جن کا ابھی تک انہوں نے کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ ہمیں انتظار ہے کہ وہ کوئی جواب دیں تاکہ مزید علمی بحث آگے چل سکے۔ انہوں نے پورا انٹرویو ہمارے سامنے رکھا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ساری گرفتیں پیش کی جائیں گی کہ اس انٹرویو کے اندر کتنے کتنے مخالطے اور کہاں کہاں حضرت نے کذب بیانیے سے کام لیا۔ آج صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ شاہ صاحب جہاں بھی تقریر کرنے جاتے ہیں ان کی تقریر کا مضمون ایک ہی ہوتا ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، پر وہ بڑی گرجدار بڑکیں مار مار کر گالیوں کا جواز نکالتے ہیں، قیامت تک کسی طرح کی خطا کی نسبت کی نفی کرنے پر استدلال پیش کرتے ہیں، ان کنتم مؤمنین سے ایمان پر بھی حرف لے آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم مومن ہو، یہ لفظ سنو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو نا تو پھر سوچ لو، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے لیے ایسی بات کبھی سوچنا بھی بولنا بھی نہیں۔ ان تعودوا لمثلہ ابدا، بات اب کی ہے، ابدا کیوں کا؟ معلوم ہوا کہ 15ویں صدی میں، 14ویں صدی میں، 16ویں صدی میں، آگے آنے والے وقت میں پھر بھی کوئی نبی کے گھر کے لیے خطا کے نامناسب لفظ بولے گا۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی۔ آج ان کے سامنے صرف اتنا پیش کرنا ہے کہ شاہ صاحب گالیاں آپ نے دینی ہیں تو 1000 بار دیں، گالیوں کی ڈکشنری تو آپ کے پاس ویسے ہی بہت بڑی ہے جو آپ نے خود دعویٰ فرمایا ہے، لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ ایک دفعہ خطائے اجتہادی کو گستاخی ثابت کریں، پھر اس کے بعد جتنی گالیاں دینی ہیں وہ دیتے رہیں۔ علمی طور پر پہلے آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خطائے اجتہادی کو توہین اور گستاخی کے زمرے میں لے کر آئیں، پھر آپ تو کیا سارا جہاں گالیاں دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس خطائے اجتہادی کے آپ بھی قائل ہیں، اگرچہ یہ کلپ پہلے بھی بڑی دفعہ بڑے لوگوں نے اس کو وائرل کیا ہے، لیکن آج ذرا اور انداز سے آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خطا کا قول کیا، اور آپ کے انداز تکلم اور بیان کے اندر کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں ہے جو خطا اجتہادی کا ثبوت دے سکے، اور بعد میں آپ نے خود بھی اس قول پر ابھی تک کوئی خطا اجتہادی کا قول پیش نہیں کیا، اور آپ نے الفاظ بھی نہیں بدلے۔ کتنی جہتوں سے اس خطا پر آپ ابھی تک قائم ہیں۔ یہ ایک ایک جو میں نے شک بیان کی ہے، یہ ہر شک ہمارے قائد محترم نے خود بیان فرمائی ہے کہ جب خطا کا لفظ بولا تھا تو اول بیان کے اندر ہی قرینہ موجود تھا کہ اس خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے، اور پھر بعد میں قائد محترم نے خود اعلان کیا کہ یہ خطا اجتہادی ہے،
اور اس کے بعد الفاظ بھی بدلے کہ آئندہ کوئی اس طرح نہ کہے. یہ ایک مخصوص حالات میں صرف روافض کے جواب میں یہ کہنے کی اجازت ہے، اور یہی انداز ہم نے آپ کو صاحب نبراس کا بھی دکھا دیا تھا. کاش کہ آپ اس صفحے کا مطالعہ کر لیتے اور مسئلہ حل ہو جاتا. بہرحال آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خطا کا قول کیا، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی. کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی. اور آپ کو بتانا یہ ہے کہ شاہ صاحب اہل سنت کے معتقدات کو اٹھا کر دیکھیں، اہل سنت کے عقائد اور مسلمات کو اٹھا کر دیکھیں. اہل سنت کے ہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اگر یہ گستاخی ہے، خطائے اجتہادی، تو آپ سے بڑا گستاخ بنتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے اس بارگاہ میں خطا کا لفظ بولا ہے کہ جس بارگاہ کے آداب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے. اور اس میری بات کو کوئی عجیب رنگ نہ دے دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی شہزادی کی تربیت فرمائیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بخاری شریف کی وہ حدیث اٹھا کر دیکھیں، حدیث نمبر 2581 کے اندر جو الفاظ ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا بنی الا تحبین ما احب، کیا میری بیٹی کیا اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں. اور دیگر ازواج مطہرات سے فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ، کوئی بھی مجھے عائشہ صدیقہ کے بارے میں تکلیف نہ دے. اور یہ پوری حدیث آپ خود جا کر دیکھ لینا، ممبر و محراب پر یہ حدیثیں بیان کرنے سے علماء نے منع فرمایا ہے. یہ عوامی موضوعات نہیں ہیں، لیکن آپ نے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ایک چیز اب کھول کر رکھنی پڑتی ہے. تو شاہ صاحب ایک تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور دوسرا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، شکر ہے ان کی ذات کو آپ نے تسلیم کیا. تقریرات کے اندر بھی آپ ان کی ہستی کا نام لیتے تھے کہ ہمارے شیخ حضرت مجدد الفسانی یہ فرما گئے ہیں. اس لیے ہم ہر جواب میں آپ کے سامنے مکتوبات ہی پیش کرتے ہیں کہ شاہ صاحب وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، کہ اپنی بات پر اپنے مسلمات کو تو تسلیم کریں. اٹھا کر دیکھیں مکتوبات. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، علماء اہل سنت در علم و اجتہاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت می دہند. یہ مکتوب نمبر 68 ہے دفتر دوم کے اندر. آپ فرماتے ہیں علماء اہل سنت کا متفق کا مسئلہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر ہے. آگے عقیدت کے لحاظ سے اپنا بیان فرماتے ہیں، وہاں چے معتقد این فقیرست آست کہ حضرت عائشہ در علم و اجتہاد پیش قدم است و حضرت فاطمہ در زہد و تقوی و انکتاب پیش رو. یہ عقیدت کی بات ہوتی ہے. آپ حضرت مجدد الفسانی سے بڑے عاشق نہیں ہو سکتے. آپ فرماتے ہیں میرا اعتقاد یہ ہے کہ علم و اجتہاد کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا ہے، اور زہد و تقوی کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بلند مرتبے کی مالک ہیں. تو یہ ہے بزرگوں کا انداز. اور یہ جو ہمارا مسئلہ ہے یہ تو مسئلہ اجتہادی ہے. یہ تو بات ہی اجتہاد کی ہو رہی ہے کہ کس کا اجتہاد تھا. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اجتہاد کو غلط ثابت کیا، آپ کے اجتہاد پر خطا کا لفظ بولا. اب بتائیں اگر خطا اجتہادی بولنا خطا ہے تو بڑی ہستی کے بارے میں بولنے کے بارے میں آپ کا انداز تکلم کیا ہوگا. دوسرے مقام پر مکتوب نمبر 36 دفتر دوم کے اندر یہ ذرا غور سے سنیے گا، امام ربانی مجدد الفسانی کیا فرما گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں، پیش ازیں بچند سال دب فقیر آمبودا کہ اگر تعامی پخت مخصوص بروحانیت مطہر اہل عبامی ساخت، کہ چند سال پہلے فقیر کی عادت تھی حضرت مجدد الفسانی کی کہ جب بھی نیاز کے لیے طعام کا اہتمام فرماتے تو اہل عبا کا نام خصوصیت کے ساتھ لیتے، پنج تن پاک کو مخصوص کرتے، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے، حضرت حسنین کریمین کا نام لیتے. اسی مکتوب پر آگے جا کر لکھتے ہیں، شب در خواب می بینت کیا سرور حاضر است علیہ وآلہ علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے
फकीर बरीशा अर्द सलामी कुनद बंदा फकीर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं, मैंने सलाम पेश किया, वह मुतवज्जे फकीर नमीशवंत जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकीर की तरफ मुतवज्जे न हुए। वरूब जानबे दीगर दारंत, चेहरा अनवर दूसरी तरफ फेर लिया। सबब क्या था? हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के साथ यह मामला हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर फेर लिया, सलाम का जवाब ना दिया। सबब क्या बयान फरमाया? फरमाते हैं सबब यह वाज़े हुआ, दूसरी तरफ चेहरा अनवर करके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ताम दर खाना आयशा मी खुरम, हर के मुराद आम फरस्तद बखाना आयशा फरस्तद। क्या शेख अहमद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तो खाना हजरत आयशा के घर से खाता हूं। जिसने मुझे खाना बेचना हो वो आयशा के घर भेजा करे। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं, उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि जो न्याज का एहतमाम करता था हर हफ्ते, उसमें अज़वाज मुतहरात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लेना जो सहमन रह जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमा दी है कि हजरत आयशा के मामले में इतना सहव भी हमें गवारा नहीं है, हमें राजी करना है तो आयशा सिद्दीक़ा को राजी करो। आगे चलकर आप फरमाते हैं कि फिर मैं जब भी ताम का एहतमाम करता, जब भी खत्म शरीफ दिलाता था, खुसूसियत के साथ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में इसाले सवाब करता और कभी उस नाम को तर्क ना करता। शाह साहब, ये मकाम है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। अगर खताए इज्तिहादी तौहीन है, खता का लफ्ज बोलना गुस्ताखी है, तो बयान करें, आपसे बढ़कर अब गुस्ताख कौन होगा? खता के लफ्ज बोलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से बदतरीन मरदूद कौन होगा? इमाम रब्बानी का तो मामला ही बड़ा हल्का था। वो तो ना जानबूझकर तर्क कर रहे थे, ना कोई लफ्ज था। वहां तो सिर्फ इतना था कि पंजतन पाक का नाम एहतमाम से था, अज़वाज मुतहरात सहमत रह जाती थी, कोई इरादा नहीं था तर्क करने का। आपने बिल इरादा, सिर्फ इरादा नहीं लफ्ज लेकर आए, लफ्ज वो लेकर आए जो आपके बकौल गुस्ताखी है, तौहीन है, और तौहीन ऐसी है जिस पर आप कुफ्र और इर्तिदाद के फतवे सादर किए बैठे हैं। अब आए शासा मैदान में अपने हवारियों के सामने बढ़के मारना, गालियों की डिक्शनरियां खोलना, इन चीजों को एक तरफ रखें, साबित करें कि अगर खताए इज्तिहादी गुस्ताखी है तो फिर इन गालियों का रुख किधर जाएगा। और आपने तो वाज़ेह किया अबदा की तफसीर के अंदर कि कोई शख्स भी क़यामत तक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ खता का नामुनासिब लफ्ज न बोले। शाह साहब, आपने बोल दिया है, अब आपके बारे में क्या कहें? और आपने जो आगे गालियां कोट की हुई हैं, इतनी इतनी गालियों के अंबार हैं, हम वो गालियों के क्लिप साथ ऐड नहीं करेंगे कि वो गालियां उन तक भी हैं जिन्होंने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ खता की निस्बत की, और उनके बाप तक भी है। हमारे रूहानी बाप हजरत पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी आपकी गालियों से बचते नजर नहीं आते। शाह साहब, कुछ खुदा का खौफ करें, अपनी तकरीरों को सुने कि जिन तकरीरों के अंदर आपने खता के लफ्ज बोलने वालों को गालियों के तोहफे दिए हैं, उनकी जात में कौन कौन आते हैं। और यहाँ ये फर्क ना रखें, ये और मामला वो और मामला है। तेरे इस तरीके फराड को मैंने साकी बिल्कुल समझ सका, जो यहाँ पियो तो हलाल है, जो वहां पियो तो हराम है, ऐसा नहीं है। अगर ये वहां गुस्ताखी है तो यहां भी गुस्ताखी है। इसलिए इस तरह की मकरो फरेबियां किसी और को दिखाएं। अगर आज आप में से कोई साहब रूहानियत होता तो उसको पता चल जाता कि जिस तरह मुजद्दिद अल-फसानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर फेरा है और आपके बकौल वो गुस्ताखी है, लफ्ज बोलना खता का, तो आप सबका आलम क्या होगा। अब कहां है वो सर पर मीनारे पाकिस्तान उठाकर मगर मच के आंसू बहा बहा कर एक्टिंग करने वाला की गुस्ताखी होगी, तौहीन हो गई। और दूसरी तरफ वो सारे वजूद को सब्जे से लबरेज करके सर का पा बरगद के दरख्त पर इश्क पेचा की बेल चढ़ाने का नमूना पेश करके ऐसे उठ उठ कर आते हैं, हाँ हाँ गुस्ताखी हो गई। अब आओ मैदान में, तुमने तराजू अलग अलग रखे हुए हैं, तुम्हारे नजदीक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कोई मकाम ही नहीं है। तुम्हें अगर वहां तड़प है तो यहां तड़प क्यों नहीं है। गुस्ताखी सिर्फ वो नहीं होती जिसको अवामी माहौल बनाकर गुस्ताखी का रंग दिया जाए। अगर ये खुदा और रसूल की मोहब्बत में तुम लोग मैदान में आए हो, तुम्हारे नजदीक गुस्ताखी थे, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हजरत आयशा के लिए भी मैदान में आओ और उस शख्स का गिरबान पकड़ो। और उन सारे पीरों मुल्लाओं को भी मेरी दावत है जो कायदे मोहतरम के पास तो चीख चीख कर आते थे और कोई उधर
अपने हुजरों में बैठकर रो रो कर तकरीरें करते थे, गुस्ताखी हो गई। तुम सिर्फ अवामी माहौल में गुस्ताखी समझते हो। तुम्हारे एतकाद के मुताबिक अगर गुस्ताखी है तो तुम्हें आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए तड़प क्यों नहीं आती? तुम्हारे जिगरे फट क्यों नहीं जाते?